صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی، 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے معبود ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اور عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں، اور مسلمان کے لیے تو یہ ضروری ہے ہی. مسلمان ان عقیدوں کے علاوہ اپنے ایمان میں کامل درجے تک پہنچ نہیں سکتا. انہی عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلق سے ایک اور بات اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں. 4 آیتوں کا میں نے آج کے مجلس کے لیے انتخاب کیا ہے، اور 4 آیتوں کا مختصر طور پر تفسیر کروں گا. پہلی آیت جس میں اللہ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد. کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ دوسری آیت شریفہ ہے کہ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، جس کا علم تمہارے پاس نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بری عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر ہیں، ہمارے دین پر ہیں. یہودی لوگ کہتے تھے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. تو اللہ رب العزت نے
ان دونوں گروہوں کی، دونوں جماعتوں کی بات کی تردید کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ کر چلے جانے کے بعد تورات کتاب نازل ہو رہی ہے، اور تورات کتاب نازل ہونے کے کئی سال بعد انجیل نازل ہو رہی ہے، تو پھر کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کی زندگی دنیا کی مکمل ہو گئی، دنیا سے پردہ فرما چکے، تو آپ دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور تورات کے نازل ہونے کے زمانے کے درمیان میں مکمل 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انجیل کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے درمیان کا، وہ 2000 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ ہے۔ اب یہاں جو ہے یہودی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے گروہ میں شامل ہیں، ہماری جماعت میں شامل ہیں، یہودی ہیں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ بھئی نصرانی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں دونوں جماعتوں کی بات کو غلط ٹھہرا رہے ہیں کہ بھئی نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، بلکہ دونوں جماعتوں سے ہٹ کر ہیں۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو جائیں گے؟ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہو جائیں گے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تورات سے 1000 سال پہلے کا ہے، انجیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2000 سال پہلے کا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، آ کر ان کی زندگی ختم ہو گئی، چلے گئے تھے، اس کے بعد 1000 سال کے بعد تورات نازل ہو رہی ہے۔ اور یہودیت کب شروع ہوتی ہے؟ جبکہ تورات نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا، جو چیزیں ان کو پسند تھیں اس کو رکھ لیا، جو چیزیں پسند نہیں تھیں اس کو تورات سے نکال کر باہر کر دیا۔ تو اس کے بعد سے یہودیت شروع ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے، مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اسی کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہودیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رد و بدل شروع کر دیا، تو اس کے بعد سے ایک نیا انہوں نے دین قائم کر لیا، ایک نیا مذہب انہوں نے بنا لیا، اس کا نام انہوں نے رکھا یہودیت۔ تو اس کے بعد سے یہودیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو حواری تھے، جب تک آپ دنیا میں تھے تو آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کے باتوں کو مانتے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا، تو اس کے بعد سے انجیل میں وہی لوگ رد و بدل کرنا شروع کر دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بگڑا ہوا مذہب جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بگڑا ہوا مذہب جس کو یہودیت کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بگڑا ہوا مذہب، بگڑا ہوا دین جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے مذہب کے، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب کے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ہی عیسائی تھے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، بھئی اس چیز کے بارے میں تو تم لوگوں نے جھگڑا کیا جس کے بارے میں تم کو تھوڑی بہت واقفیت تھی، تھوڑا بہت علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی دین کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، اور یہ دونوں نبی تمہارے ہی نبی تھے اور تمہارا ہی مذہب تھا، اس کے بارے میں تو تمہیں علم تھا، لیکن اس کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے؟
یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو تو کوئی جو ہے جائز بات ہو سکتی تھی کہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم تمہارے پاس ہے، اس میں جو ہے آپ اپنے اختلاف کی وجہ سے جھگڑ سکتے ہو، لیکن اس بات کے اوپر کیوں جھگڑا کرتے ہو جو کہ تمہیں وہ بات معلوم ہی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، اور پھر کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جھگڑا کر رہے ہو؟ یہاں اللہ رب العزت اسی بات کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ بات جو تمہیں معلوم ہے اس میں جھگڑا تم نے کیا، لیکن اس بات میں بھی تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو جو چیز تم نہیں جانتے، جو بات تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ حضرت اللہ رب العزت عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے پاس یہ تمام چیزوں کا علم ہے، اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، خام خواہ ان چیزوں میں پڑھ کر جھگڑا مت کرو، جھگڑا بہت بری چیز ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی جھگڑا بہت ہی بری چیز ہے۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائے کہ جھگڑا جو ہے اتنا خطرناک اور اتنی بری چیز ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے آدمی کے زندگی سے دین ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ ایسے ختم ہو جائے گا جیسے اس طرح سے ریزر سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے آدمی کی زندگی سے بھی دین ختم ہو جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے آدمی دیندار نظر آئے گا، لمبی داڑھی رہے گی، لمبا کرتا رہے گا، اونچا پاجامہ اور بڑی ٹوپی، پگڑی اور رومال سب کچھ رہے گا، لیکن دینداری، اصل جو دینداری ہے وہ دینداری اس کے اندر نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کوئی بھی حدیث ہو، حدیث کا ایک ایک لفظ بالکل سچا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ دین میں جھگڑا جو ہے دین کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح سر کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے، تو جھگڑا جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، جھگڑے سے بہت ہی بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہودی لوگ جھگڑے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، عیسائی لوگ جھگڑے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور وہی عادتیں آج مسلمانوں میں آ رہی ہیں، وہی عادتیں، وہی خصلتیں اور وہی صفات آج مسلمانوں میں آ رہی ہیں۔ اور یہاں تک اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہو سکتا کہ عیسائیوں نے اپنا مذہب جو ہے رد و بدل کر دیا، اپنے دین کو انہوں نے اپنے منشا کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق انہوں نے اپنا دین بنا لیا۔ عیسائی لوگ بھی اپنے جو ہے خواہشات کے مطابق انجیل میں رد و بدل کر کے اپنا دین جو ہے انہوں نے بنایا۔ تو یہی عادتیں آج مسلمانوں میں آ چکی ہیں کہ مسلمان بھی یہی کوشش آج کر رہا ہے کہ دین کے اوپر مسلمان کو چلنا پسند نہیں۔ مسلمان کو کیسا دین پسند ہے؟ جو دین اس کے دل کو پسند آئے، وہ دین آدمی کو پسند ہے، اور حق بات مسلمان سننا پسند کرتا ہے، لیکن کون سا حق چاہیے مسلمان کو؟ وہ حق جو اس کے فیصلے کے مطابق ہو، وہ حق جو اس کے ارادے کے مطابق ہو۔ اگر وہ حق ملے گا تو آدمی اس کو قبول کرے گا، نہیں تو پھر آدمی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی علامت ہے۔ یہودی لوگ، عیسائی لوگ اس طرح کرتے کرتے ایمان کے دائرے سے نکل گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے لعنتی بن گئے۔ تو مسلمان بھی جو ہے آج اسی جو ہے زمرے میں جا رہا ہے، اسی راستے پہ زندگی گزار رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ تو نصرانی ہیں۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، یہ کسی اور کی بات نہیں بلکہ خود اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح تم سمجھتے ہو یہودیوں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی لوگ جس طرح سمجھتے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، تو دونوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، ولا نصرانیہ، نہ ہی عیسائی ہیں، یہودی بھی نہیں نصرانی بھی نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں اور مسلمان ہیں۔
حنیف اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ تابعداری کرنے والا۔ اللہ کی تابعداری کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان لفظ کا معنی ہی یہی ہے کہ تابعداری کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے منشا کے مطابق نہ تو یہودی ہیں نہ تو عیسائی ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ آگے وما کان من المشرکین، اللہ رب العزت آگے اور ایک بات کی تردید کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی نہ تو عیسائی، مسلمان ہیں، حنیف ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وما کان من المشرکین، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے ہیں۔ آپ جو ہے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں اور مشرک بھی نہیں، بلکہ پکے سچے مسلمان اور اللہ کی تابعداری کرنے والے۔ آگے اب یہ آیت آخری آیت جس میں اللہ رب العزت اس امت کی اور ہمارے نبی کے اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ نبی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دو جماعتوں کا، یہاں ایک امت کی اور ایک ہمارے اس امت کے نبی کی اللہ یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، جتنے لوگ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب کون لوگ ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، وہ لوگ بھی اور ہمارے نبی بھی، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ نہ تو عیسائی لوگ قریب، نہ ہی یہودی لوگ قریب ہیں، بلکہ مسلمان اور ایمان والے قریب ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور ویسے دوسری بات بھی یہ ہے کہ جتنا ہم یعنی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتوں کو مانتے ہیں، اتنا کوئی دوسری جماعت کے لوگ نہیں مانتے، دوسرے مذہب کے لوگ نہیں مانتے۔ چاہے آپ یہودیوں کو لے لو، چاہے آپ عیسائیوں کو لے لو، کسی بھی جماعت کو لے لو، نہ تو یہودی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتوں کو مانتے ہیں، نہ ہی عیسائی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتوں کو مانتے ہیں۔ ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کی یہاں تعریف کر رہے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت مومنین کے دوست ہیں، مومنین کے مددگار ہیں، ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ اب یہ جو ہے سرٹیفکیٹ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جو ہے کامیاب سرٹیفکیٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کا ولی کون ہے، ایمان والے کا دوست کون ہے؟ اللہ رب العزت ایمان والے کا دوست ہے۔ اور جس قوم کا اللہ رب العزت دوست بن جائے، اس قوم کو کوئی قوم جو ہے بگاڑ نہیں سکتی، اس قوم کا کوئی دوسری قوم آ کر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اس میں کچھ شرائط بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ایمان والوں میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات رہیں گے تو وہ سرٹیفکیٹ میں مسلمان داخل ہوگا، ایمان والا داخل ہوگا، ورنہ تو پھر جو ہے ایمان والا اس سرٹیفکیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات گزر چکی تھی کہ مسلمان الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری کرنے والے کو اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں یعنی اللہ کی عبادتوں کو پورا کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ اللہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مطمئن رکھے اور اپنے دل میں اللہ کے ساتھ ایمان مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھے، اس آدمی کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو ایمان والے میں اور اس مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے کہ آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے ظاہر میں، لیکن ایمان والا ہونا یہ اللہ کے جو ہے علم میں ہوتا ہے کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں۔
اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ایمان والا، ایک طرف منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں کہ بھئی باہر سے تو آدمی جو ہے نمازی نظر آتا ہے، باہر سے آدمی جو ہے بہت ہی دیندار لگتا ہے، لیکن دل اس کا اللہ کے طرف مطمئن نہیں ہے، اللہ کے ساتھ، اور اس کا دل اللہ کے تمام صفات کو قبول نہیں کرتا، تو وہ آدمی ایمان والا نہیں۔ تو ایمان والے میں اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں اللہ رب العزت مسلمان کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایمان والے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا گزشتہ جو حدیث گزری تھی ہماری، وہ اور آج کی اس تفسیر کو جوڑیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمان ہونا کوئی کمال نہیں، مسلمان ہونا کوئی یہ کمال نہیں کہ بھئی آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں ہماری صفوں میں کھڑے ہو کر، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہندو لوگ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کون سا کمال ہے؟ مسلمان بننا کوئی کمال نہیں بلکہ ایمان والا بن کر زندگی گزارنا کمال کی بات ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، محنتیں کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد آدمی ایمان والا بنتا ہے۔ ویسے تو مسلمان ہر آدمی بن سکتا ہے، ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، ہر آدمی اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایمان والا بننے کے لیے بہت ہی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایمان والا بننے کے لیے ایمان والا کوئی آدمی ایمان والا بننا چاہے تو لوگوں کی نظر میں وہ آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا بلکہ اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی ایمان والا بن سکتا ہے۔ کہ انسان جو ہے کتنا دیکھ سکتا ہے، ظاہر زندگی تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے کہ ظاہر میں بھئی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، میری نماز دیکھ رہے ہو، میری عبادتیں دیکھ رہے ہو، میری جو ہے زندگی، ظاہری جو زندگی ہے وہ دیکھ رہے ہو، لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں، آپ میں سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، صرف اللہ جو ہے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو جانتے ہیں، دلوں کی حالت کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان بننا کوئی کمال نہیں، ایمان والا بن کر زندگی گزارنا بہت ہی کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، مسلمانوں کا نہیں، ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اس لیے ایمان والا بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جیسا کہ درمیان میں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیزیں آ گئیں کہ مسلمان آج اپنے دین کو بگاڑ رہا ہے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بگاڑ کر اپنے خواہشات کے مطابق دین کو لینا چاہتا ہے۔ دین خواہشات کا نام نہیں، دین کس کا نام ہے؟ خواہشات کو دین کے نام پر قربان کرنے کا نام دین ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اپنی مرضی کے مطابق جس چیز کے اوپر چاہو عمل کر لو، جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اسے چھوڑ دو، یہ ایمان نے اور ایمان والے کی علامت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کتنی چیزیں ایسی جو ہے شروع ہو گئیں، مسلمان ہیں لیکن ہندوؤں کے مذہب سے کئی چیزیں ہمارے جو ہے مسلمان شروع کر چکے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ تمام چیزیں مسلمان کا نہیں، مسلمانوں کے کام نہیں، اور یہ ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا، یہ ہندوؤں سے آیا ہوا ہے۔ شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، شادیوں میں آج مسلمانوں کے کیسے کیسے رسوم اور رواج ہو رہے ہیں، ڈھول بجتا ہے، باجے بجتے ہیں اور ناچ گانا ہوتا ہے، یہ تمام کام کیسے آئے؟ ہندوؤں سے مسلمانوں نے لیا، اپنے دین کو برباد کر دیا، اپنے دین کا شکل کو مسلمانوں نے برباد کر دیا۔ تو جو چیز یہودیوں میں تھی، عیسائیوں میں تھی، وہ چیز آج مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ اس چیز سے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر جو ہے ایک ہندو میں ایک مسلمان میں بہت بڑا فرق نہیں رہ جاتا، وہ بھی جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کر رہا ہے، مسلمان بھی جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ مسلمان اور ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دے۔ یہاں لیکن مسلمان کا عمل کیا ہے؟ تو ان تمام چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح پکا سچا ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے خصوصاً ان کاموں سے رکنے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔